مدارس معاشرے میں کس طرح کی افرادی قوت وجود میں لا رہے ہیں؟ طلباء کو علوم سے آگاہ کرنے کے لیے کس طرح کے درس دیے جاتے ہیں؟ مدرسوں میں ہمارے دو قسم کی درس جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. ایک کہلاتا ہے منقول اور ایک کہلاتا ہے معقول. منقول جو ہے اس میں توجہ دی جاتی ہے حدیث پہ، قرآن شریف کے اوپر، یہ زیادہ اس کے اوپر زور ہوتا ہے. معقول جو ہے اس کے اندر منطق کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، منطق ہے اور فقہ ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. میں کئی سے مدارس جانتا ہوں جہاں پہ منطق پڑھائی جاتی ہے. اس کراچی شہر کے اندر یعنی فلسفے، شعبہ فلسفے سے پروفیسر جاتے ہیں، وہاں منطق پڑھاتے ہیں. اس سے انہیں استدلال کا طریقہ آتا ہے. اور ایک بات میں کہوں گا کہ مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء میں ایک خصوصیت آپ نمایاں دیکھیں گے کہ تحریر اور تقریر میں وہ پختہ ہوگا. مدارس کے اندر کتاب القضات پڑھایا جاتا ہے، جج بنانا. مدارس میں کتاب البیوع پڑھایا جاتا ہے، خرید و فروخت کے طریقے. اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، حدیثوں کے مطابق. کتاب النکاح پڑھایا جاتا ہے، معاملات پڑھائے جاتے ہیں. مفتی نعیم صاحب کا مدرسہ کراچی میں بہتر مدارس میں سے ایک ہے، اور ہم وہاں ذاتی طور پہ بھی جاتے رہے ہیں. اور وہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں اس کے اوپر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ علوم حاصل کریں. آج مدارس میں جو روایتی علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے علماء نے جدید مغربی علوم سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی؟ علماء یہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی اپنے اندر اوپننس پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے کو بدلنے کے لیے بلکہ کم سے کم علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ مغربی علوم کا مطالعہ کرتے، وہ مغربی علوم کی کتابیں پڑھتے، ان کی ممکن تھا کچھ بات سمجھ میں آتی، ممکن تھا کسی بات کے اندر وہ تطبیق کر لیتے، ممکن تھا کسی بات کے اندر رد و بدل کر دیتے، ممکن ہے کسی بات کے اندر یہ ممکن سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ تعبیر بھی ممکن ہو سکتی ہے. علوم تشریح و تعبیر کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنی بڑی میجر تبدیلیاں آئی ہیں، جس کو آپ اصول تفسیر کہتے ہیں، جس کو آپ کسی مواد، کسی ٹیکسٹ، کسی کتاب، کسی لفظ یا کسی جملے کے معنی متعین کرنے کے طریقے کہتے ہیں، اتنی زبردست تبدیلیاں آ گئیں. ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں کہ ایک جملے کے معنی جو ہے وہ اس کے لیے کیا کیا ضروری قوائف ہیں جو جمع ہونے چاہیے. ان کو صرف ایک ہی طریقہ کار پتہ ہے، یہ کہ مفردات راغب اصفہانی میں یا کسی کوئی بھی عربی کی جو لغت کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس لفظ کے معنی یہ لکھے ہوئے اور اس معنی کے یہ معنی ہیں اور اس کے یہ ہیں اور یہ ہیں، تو یہ اس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں. وقت بدل گیا ہے بہت، تو وقت کے بدلنے کے ساتھ مثلا جو ہمارے سماجی معاشی مسائل ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اب جو بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئی سائنس آ گئی ہے، اس سے ہمارے سماج کے اندر نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے جب تک آپ سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، سماجی علوم سے واقف نہیں ہوں گے، آپ ان کے سلسلے میں کیسے کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں یا کیسے اس سلسلے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے آج کے زمانے کے اندر بالکل مطابقت نہیں رکھتا ہے درس نظام. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ فکر جو ہے اب یہاں سے آگے نکل گئی ہے. دوسری بات، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ منطق جو ہے یہ مجرد جو آپ کا علم ہے اس کے اوپر تو کسی حد تک اپلیکیبل ہے، مگر زندگی کے اوپر بحیثیت مجموعی اپلیکیبل نہیں ہے. یہ مغرب نے جان لیا، ہم نے نہیں جانا اس کو. تو اسی وجہ سے ہماری فقہ کے اندر جو منطقی نظام جاری رہا وہ وہی تھا کہ جو مجرد حالت میں تو درست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جب زندگی پر آپ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں وہ فیل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید معاشرتی علوم بھی وہ حاصل کریں. مثلا معاشرتی علوم ہیں، تاریخ، جدید فلسفہ، عمرانیات، ادب، تقابل ادیان. کچھ مدارس نے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور ایسا میں نے اب سے عرض کیا کہ ان کو جس طرح سے کہ بی اے کی ڈگری اس وقت ملنی چاہیے جبکہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ان مضامین میں بھی انہوں نے امتحانات ناپاس کیے ہوں، ریاضی، اسی طرح سے جبری طور پہ نصاب میں ان مضامین کو بھی مدرسے کے داخل. پھر آپ دیکھیں ان کی وسعت نظر.